حجر اسود کی تنصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ فیصلہ۔ چنانچہ تعمیر کے دوران ایک اہم مرحلہ یہ پیش آیا بیت اللہ کی تعمیر کے درمیان کہ جب حجر اسود تک دیواریں پہنچ چکی تھی، اب حجر اسود کو لگانا ہے، تو حجر اسود کو کون لگائے گا؟ اب اس کے درمیان اس پر جو ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون لگائے گا۔ جاہلوں کا قبیلہ تو تھا ہی، ذرا سی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی کہتا فلاں قبیلوں والوں نے حجر اسود رکھا، ہماری بے عزتی کر دی ہے، کوئی کہتا فلاں فلاں، اس طریقے سے یہ صورتیں ہوتی رہی۔ تو اس پر تلواریں تن گئی کہ فلاں کیوں رکھے گا، ہم کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں۔ چنانچہ 5-6 دن تک یہ مسئلہ گرما گرمی رہا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا۔ اب تنا تنی آپس میں چلتی چلی گئی، حالانکہ ایسی کوئی بڑی بات تو تھی نہیں اس کے درمیان کہ تعمیر میں کوئی بھی لگا سکتا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس میں ہٹ دھرمی شروع ہو گئی اور انا کا مسئلہ آ گیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بالآخر ان میں سے ایک بوڑھے سردار ابو امیہ بن المغیرہ نے یہ کہا کہ آخر کب تک لڑتے رہو گے؟ کوئی مسئلہ سلجھے گا یہ یا ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ چنانچہ آپس میں یہ طے کیا گیا کہ کل صبح جو آدمی پہلے نمبر پر مسجد میں آئے اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، جو وہ کہے گا اس کا فیصلہ ہم سب تسلیم کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ رائے سب سے بہتر ہے۔ اب قدرت کا نظام دیکھیے کچھ الگ ہی تھا۔ چنانچہ صبح دیکھا گیا کہ سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، تو دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب کہنے لگے کہ ہاں یہ آدمی سچا اور امین امانت دار ہے، لہذا یہ شخص امین آ گیا ہے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور معلوم کیا کہ کیا قصہ ہے، بتلائے کہ یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ لوگوں نے سب مسئلہ بتلایا رسول اللہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک چادر لے آؤ، چادر لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کتنے قبیلے ہیں؟ چنانچہ کچھ تعداد بتلائی گئی، 2 4 10 12 جتنے بھی تھے اس زمانے میں، تو بتلایا گیا کہ اتنی تعداد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک نمائندہ لے آئے۔ چنانچہ سب کے سب نمائندے آ گئے، ہر قبیلے کے ایک ایک فرد جو ہے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ حجر اسود رکھا ہے، اگر آپ سب مل کر مجھے اپنا نمائندہ بنا دو تو میں اس کو چادر میں رکھ دوں۔ سب نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود چادر میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خود نہیں رکھا ہے بلکہ آپ ہی کی طرف سے رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو سب اٹھا لے، تو سب نے پکڑ لی۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں پر پتھر لگانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو آپ ہی کی طرف سے میں پھر اس کو یہاں پر نصب کر دوں، لگا دوں۔ سب نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا اس مقام پر جس مقام پر ابھی حجر اسود موجود ہے۔ آپ کے اس حکیمانہ فیصلے سے ایک بڑی لڑائی ٹل گئی۔ چنانچہ یہ تفصیل سیرت ابن ہشام مع الروض الانف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل بحث کتاب المسائل کی 3 جلد صفحہ 216 اور 217 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے حجر اسود کی تنصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ فیصلہ۔